سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ماورائے عدالت قتل اور جعلی مقابلے معمول بن گئے ہیں۔ بھارتی فوجی بے دردی سے کشمیریوں کا خون بہا رہے ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں کے دوران بھارتی فوجی نام نہاد تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 7 معصوم کشمیریوں کو شہید کر چکے ہیں۔ پیر کے روز شہید کیے گئے نوجوان امتیاز احمد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ امتیاز کو بھارتی فوجیوں نے پہلے لاپتہ کیا اور اس کے بعد اسے ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ دنوں شوپیاں میں تلاشی کی آڑ میں چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور بزرگوں اور بچوں کو ہراساں بھی کیا۔ حالیہ دنوں میں 1000 سے زائد نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جس سے ان کے اہل خانہ میں اپنے پیاروں کی سلامتی کے حوالے سے تشویش پھیل گئی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک قتل گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ جنوری 1989 سے ستمبر 2021 تک 95,875 کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت جعلی مقابلوں میں کشمیریوں کو قتل کر کے ان کو زیر کرنا چاہتی ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے ایک طرف اپنے ایجنٹوں سے اقلیتی برادری کے لوگوں کو قتل کروا رہی ہے تو دوسری طرف کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے۔ بھارتی فوجی کسی بھی وقت کسی بھی کشمیری کا خون بہا سکتے ہیں، تاہم بھارتی حکومت کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماورائے عدالت قتل کا سہارا لے کر کشمیریوں کی آزادی کی خواہش کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیریوں کے جعلی مقابلے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے نسل کشی بین الاقوامی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے۔ کشمیری عوام اس بات کو نہیں بھلا سکتے کہ بھارتی حکومت کشمیری نوجوانوں کو بیجا گرفتار کر کے ماورائے عدالت اور جعلی مقابلوں میں قتل کروا رہی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی دہشت گردی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایسے میں ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری آگے آئے اور جموں کشمیر میں قتل و غارت پر بھارتی حکومت کو جواب دہ بنائے۔